بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباب حسین امان کمالی، سودروی سودرا، تحصیل وزیر آباد، ضلع گوجرانوالہ، پنجاب، پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباب سرپل ٹی وی آن یوٹیوب۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو کا عنوان ہے کہ طب میں دوا کا درست انتخاب۔ کچھ طبیبوں نے، بالخصوص کچھ نئے طبیب جو کہ طبیہ کالج سے فارغ ہو کے آتے ہیں لیکن ابھی ان کو اتنی پریکٹس نہیں ہوتی، یا ایسے طبیب کے جو مزاجوں کو درست نہیں سمجھتے، تو ان کی طرف سے کچھ میسیج آ جاتے ہیں کبھی کبھی ہمیں کہ اس پہ بھی آپ کچھ روشنی ڈالیں کہ طب میں دعا کو کیسے جو ہے وہ درست انتخاب کیا جائے مریض کے لیے۔ بے حد اہم موضوع تھا۔ عام لوگوں کو تو شاید اس میں کوئی اتنی دلچسپی نہ ہو، لیکن جو طبیب ہیں ان کے لیے بے حد اہم موضوع ہے، اس لیے میں اس پہ باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ انسانی سب سے پہلے ایسے تمام طبیب بھائیوں سے گزارش ہے کہ طب میں جو کسی بھی جو مرض ہے نا، اس کو ہم نے نہیں لینا ہوتا۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس بندے کا مزاج کیا ہے۔ طب کی بنیاد اخلاق اور مزاجوں پر ہے۔ اب اگر کسی طبیب کو نہیں سمجھ تو اس میں طب کا کوئی قصور نہیں۔ کئی لوگ ایسے دیکھنے میں آتے ہیں جو 70 80 سال کے بیچارے طبیب ہیں، بزرگ طبیب ہیں، ماہر طبیب ہیں، 200 250 مریض دیکھتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کو تک پتہ نہیں کہ بندے کا مزاج کیا ہے، یا اس کا دعا اس کو کون سی دینی ہے۔ بس وہ روایتی طور پہ نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، درد گردہ، درد معدہ، درد سر، ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے تجرباتی علاج کرتے رہتے ہیں۔ یہ 100% غلط اور عطائیانہ طریقہ علاج ہے۔ اگر آپ نے واقعی طبیب بننا ہے، مستند طبیب بننا ہے، تو پھر آپ کو مزاجوں کے مطابق امراض و علامات کو، ان امراض و علامات کے مطابق درست غذا کو اور ادویات کو اور ان کے مزاجوں کو اور ان کے طول اور عرض کو سمجھنا بے حد ضروری ہوگا۔ اس کے بغیر آپ کسی مریض کا درست علاج کر ہی نہیں سکتے۔ اگر کریں گے تو وہ عطائیت ہے۔ مثال کے طور پہ سر درد ہو رہا ہے، ہم شفا دے دیں یا کوئی دوائی دے دیں، نہیں۔ طب کہتی ہے، جب طب کی بات آئے گی، اگر آپ یہ بے شمار لوگ جو ہیں وہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو وہ عجیب ناک منہ بھی چڑھاتے ہیں کہ جی یہ کیا کر رہے ہیں۔ ان بیچاروں کو اگر نہیں پتا تو ہماری یہ گزارش ہے کہ یار سیکھیں، علم آپ کو سیکھنا چاہیے۔ طب کی بنیاد اور اساس پہ اگر آپ نہیں جائیں گے تو پھر کہاں آپ جائیں گے؟ مجربات پکڑ کے علاج کرنا تو کوئی معنی نہیں رکھتا۔ دنیا میں کوئی بھی بندہ 5 سال کے بچے سے لے کے جو 100 سال کے بوڑھا تک آدمی جو ہے وہ کوئی بھی دوائی پکڑ کے کسی کو دے سکتا ہے، لیکن اس کو کیا یہ انسانی جسم میں جا کے کیا کرے گی، اس سے کیا اثرات مرتب ہوں گے، کون سے مفرد غذا کو یہ تیز کرے گی، تو کون سے کو فعل کو درست کرے گی، کون سے فعل کو کم کرے گی، کون سے کو زیادہ کرے گی، یہ کس اس کو پتہ ہی نہیں، تو پھر کیا ہوگا آگے۔ تو اس لیے سب سے پہلے درست دعا کے انتخاب کے لیے بے حد ضروری مزاجوں کا درست جاننا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر جس طرح قانون مفرد غذا میں محرک، شدید، ملین، اکثیر، تریاق وغیرہ ادویات کی درجہ بندی حضرت صاحب المطالعہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، وہ بے مثال ہے۔ لیکن اس سے آگے ان کو کمپاؤنڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ مزاج اور مریض کی صحت کی خرابی اور اس کی کمزوری کو مد نظر رکھ کر ادویات کے کمپاؤنڈ بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اعصابی اضلاع کی ترسرد مزاج کا آپ کے پاس مریض آ گیا، آپ قانون مفرد غذا کے مطابق عضلاتی اعصابی تحریک کی ادویات دیں گے، یا اس سے آگے مریض کو فائدہ ہوگا لیکن کم ہوگا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر اسی مریض کو عضلاتی اعصابی اور عضلاتی روٹی دونوں قسم کی خشک سر سے خشک گرم مزاج کی دوائیں ملا کے استعمال کریں گے تو اس کو
بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب اس سے بھی آگے اگر آپ انہی ادویات میں غدی عضلاتی گرم خشک دعا بھی شامل کر دیں گے، خشک سرد، خشک گرم، گرم خشک، تو یقین کریں کہ وہ دعا جو ہے وہ مریض پہ تیر کی طرح لگے گی اور اس کو اللہ کے فضل و کرم سے اس سے مرض جو ہے اس کو فوری فاقہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں اسی طرح جب آپ عضلاتی اعصابی خشک سرد مزاج کا مریض آپ کے پاس آتا ہے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ خشک گرم مزاج کی عضلاتی غدی دعا دینی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اس کو فائدہ تو ہوگا، سسٹمیٹکلی علاج بھی ہے، لیکن اگر اسی کے ساتھ خشک گرم کے ساتھ گرم خشک اور تھوڑی سی گرم تر بھی ملا دیں، زیادہ خشک گرم، گرم خشک دیں، لیکن اگر آپ اس کو خشک سرد بھی ساتھ شامل کر دیں گے تو پھر وہ بہت جلد ٹھیک ہوگا۔ آپ اسی طرح خشک گرم مزاج میں گرم خشک، گرم تر، تر گرم تر آپ دے سکتے ہیں۔ گرم خشک مزاج میں گرم تر، تر گرم تر، سرد تک دے سکتے ہیں۔ اسی طرح آگے بھی گرم تر مزاج میں تر سرد سے لے کے تر گرم سے لے کے تر سرد تک دے سکتے ہیں۔ بعض صورتوں میں خشک سرد بھی تھوڑی سی شامل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح تر گرم میں مزاج میں آپ نے تر سرد اور خشک سرد اس کو بھی دے سکتے ہیں، تھوڑی مقدار میں تر سرد، خشک سرد، خشک گرم کو بھی دے سکتے ہیں، اور خشک سرد اور خشک گرم کو بھی ملا کے دے سکتے ہیں۔ عام روٹین میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک تحریک فرض کریں تر سرد مزاج ہے تو اس کو آپ خشک سرد اور خشک گرم دو مزاجوں کے ادویات ملا کے استعمال کروا دیں۔ اس سے انشاءاللہ تعالی مریض کو اسی کے مطابق غذا تجویز کریں۔ یہ ایک اصولی علاج ہوتا ہے، لیکن بعض صورتوں میں اس سے اگلی تحریک کی جو دعا شامل کی جاتی ہے وہ اس لیے کی جاتی ہے۔ اب اس پہ بھی آپ اگر غور کریں نا، مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ تر سرد، انتہائی تر سرد مزاج ہے، مشینی تحریک ہے، ہیضہ ہو گیا ہے، فالج ہو گیا ہے، مریض کو خطرناک امراض و علامات پیدا ہو گئے ہیں، اس کی زندگی کو خطرہ ہے، تو آپ خشک سرد مزاج کی ادویات استعمال کروائیں گے تو مریض کو فائدہ ہوگا، لیکن بہت کم ہوگا، زیادہ نہیں اس کے۔ جب آپ اس کو خشک سرد، خشک گرم اور گرم خشک تینوں دعائیں ملا کے استعمال کریں گے تو وہ مریض بہت تیزی کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے شفا یاب ہوگا۔ اب اس میں فلسفہ کیا ہے، اس میں کیا بات ہے، نکتہ کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ اس طرح مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ بھی آپ سن لیں۔ وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ تین دعاؤں کو ملا رہے ہیں، خشک سرد، خشک گرم، گرم خشک، تو ان تینوں کو جب ملا کے استعمال کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کا ایک مزاج نکلا۔ ایک مزاج کیا نکلے گا، خشک گرم، خشک سرد بھی آ گئی، خشک گرم بھی آ گئی، گرم خشک بھی آ گئی، تینوں کو کمپاؤنڈ کریں گے تو یہ مزاج کیا نکلے گا، خشک گرم، اور یہ بڑا مضبوط مزاج آ جائے گا۔ پھر یہ فوری طور پہ اینٹی ڈاؤٹ کر دے گا دوسرے مزاج کو۔ اس لیے اسی طریقے پہ آپ خشک فرض کریں مریض خشک گرم آپ کے پاس آ گیا ہے یا خشک سرد مزاج کا مریض ہے، تو پھر آپ اس کو جب یہ تین دعائیں ملا کے استعمال کریں گے تو وہ مزاج غدی، مثلا فرض کریں خشک سرد مزاج کا مریض ہے، اس کو آپ نے خشک گرم، گرم خشک، گرم تر دے دیا، تو ان تینوں کا جب مزاج مکس کریں گے نا تو ایک مزاج نکلے گا۔ وہ مزاج کیا ہوگا، وہ گرم خشک ہوگا۔ اب علاج بالضد کے تحت، اس کو کہتے ہیں علاج بالضد، اس کے تحت خشک سرد مزاج کا سب سے بہتر علاج جو ہے وہ گرم خشک ہے۔ اسی طریقے سے آپ دوسری گرم خشک مزاج میں گرم تر، تر گرم، تر سرد، ان تینوں چیز دعاؤں کو ملا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ آتے ہیں کہ اس پہ آپ نے مقدار کتنی سیٹ کرنی۔ اب یہ مریض کے اور اس کی مرضیاتی کیفیت کو دیکھتے ہوئے طبیب فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی دوائی جو ہے اس کی مقدار 4 رتی پڑیا پہ رکھنی ہے، کس کی 1 ماشا رکھنی ہے، اور کس کی جو ہے وہ 2 رتی رکھنی ہے۔ جیسی مرض و مثال کے طور پہ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ فرض کریں اعصابی اضلاعاتی مزاج کا مریض ہے،
اس کے لیے آپ نے نسخہ بنانا ہے، درست دعا کا انتخاب کرنا ہے، تو آپ کیسے کریں گے؟ اب اس کی حالت کو دیکھنا ہے، اگر تو وہ روٹین میں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، تو آپ تینوں چیزوں کو عضلاتی اعصابی ملین فرض کریں لے لیں، عضلاتی غدی شدید لے لیں، یہ فرض کریں آپ 4 رتی کر لیں، اور 4 رتی ہی اس میں غدی عضلاتی ملین کر لیں، یہ 1.5 گرام کی پوری بن جائے گی، دن میں 3 دفعہ دے دیں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مریض کی جان کو خطرہ ہے، مریض کو فوری طور پہ جسم میں حرارت پیدا ہونی چاہیے، تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ عضلاتی اعصابی ملین جو ہے وہ 2 رتی کر لیں، 4 رتی جو ہے عضلاتی غدی کر لیں، 1 گرام جو ہے وہ غدی عضلاتی ملین کر لیں۔ مریض کو فوری طور پہ انجیکشن کی طرح یہ پڑیا جو ہے وہ کام کرے۔ اسی ترتیب اور ترتیب کے ساتھ 6 تحریکوں کی جو ہے یہ ادویات اس طرح سیٹ کی جاتی ہیں۔ ایک اور بات ہوتی ہے کہ عام روٹین میں لوگ سمجھتے ہیں کہ اب عام امراض کے لیے تو یہ روٹین کی ادویات بہترین ہوتی ہیں جو ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر مرض بہت پرانی ہو، پیچیدہ ہو، پھر کیا کریں؟ اب مرض بہت پرانی ہے، بہت عرصہ ہو گیا ہے، اخلاق گڑبڑ ہو چکی ہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ سب سے بہتر طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے مریض کو مزاج کے مطابق غسل دیں، 3 4 5 دن تھوڑا سا اس کو غسل دے دیں، اتنا بھی نہ دیں کہ اس کو بہت زیادہ لوز موشن شروع ہو جائیں، بس 1 2 3 موشن اس کو آتے رہیں۔ 2 3 دن میں جب اخلاق جو ہے وہ کچھ بیلنس ہو جائیں گی، اس کے بعد پھر اس کو مزاج کے مطابق دوائی دیں۔ اگر مرض وقتی ہے تو عام ادویات بھی چل سکتی ہے، لیکن اگر مرض بہت پیچیدہ اور پرانا ہو تو پھر سٹرانگ ادویات، مثال کے طور پہ جس طرح زعفران ہے، امبر ہے، اور اس ازراکی ہے، اس طرح کی جو طاقتور ادویات ہیں نا، پھر ان کے مرکبات جو ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے۔ قانون مفرد کی زبان میں مکفیات اور اکسیریں جو ہیں وہ پھر استعمال کرنی چاہیے۔ علاج محرک سے شروع کریں، شدید سے شروع کریں، ملین سے شروع کریں، یہ اب طبیب کا کام ہوتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے۔ کمپاؤنڈ بھی کر سکتے ہیں آپ، کمپاؤنڈ نہیں کر سکتے تو پھر آپ مفرد دوا بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مریض کو غذا بھی تجویز کرنی ہے اس کی تحریک کے مطابق۔ وہ بالکل یہی طریقہ ہے جو میں نے بیان کیا ہے، اسی طریقے کے مطابق جس طرح ادویات کمپاؤنڈ کرتے ہیں، اسی طرح آپ نے مریض کو غذا بھی تجویز کر دینی ہے۔ ایک میں بات یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ نکات ہوتے ہیں، یہ طبیب اکثر دوسرے کو نہیں بتاتے، اور بالخصوص جو نئے لوگ ہوتے ہیں ان کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی، پرانے طبیبوں کے تو تجربات ہوتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ میں نے سب سے پہلے فارمولے اپنی کتاب گائیڈ قانون مفرد غذا میں لکھے تھے، تو اس وقت بھی بڑے لوگوں نے شور شرابہ مچایا تھا، یہ کیا کر رہے ہیں جی، یہ ایسے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو بڑے طبیب ہیں کرتے اپنے کلینکس پہ یا مکتب پہ یہی ہیں، لیکن بتاتے نہیں کسی کو۔ تو میں ایسا نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے طب کا جو ہے وہ عروج ہو۔ تو میں نے جن لوگوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ دوا کا درست انتخاب کیا ہے، تفصیل کے ساتھ ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، اب آگے آپ کا کام، اور اگر کوئی سمجھدار لوگ جو بھی ہیں وہ سمجھ لیں گے، جو بلا وجہ اعتراض کرنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ کا جیسے دل آئے ویسے کرتے رہیں۔ باقی ادویات کے معاملے میں بھی اطباء سے میری یہ گزارش ہے، اچھی ادویات بنائیں۔ قیمتی ادویات سے کچھ لوگ گھبراتے ہیں، بالکل پریشان نہ ہو، جتنی اچھی قیمتی، ظاہری بات ہے اگر آپ زعفران استعمال کریں گے تو وہ زعفران کے کام کرے گا، اگر آپ لونگ ڈالیں گے، دار چینی ڈالیں گے تو وہ لونگ یا دار چینی کے کام کرے گا۔ تو مریضوں کو میرے خیال میں تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ دعا جو ہے وہ تھوڑی مہنگی ہو جائے لیکن ان کو آرام آنا چاہیے۔ اس لیے ہم تو اپنے مکتب پہ بہت قیمتی ادویات اللہ کے فضل سے استعمال کرتے ہیں اور کرتے ہیں ریگولر بنیاد، ہمارے ہر نسخے میں تقریباً کوئی نہ کوئی اہم چیز جو ہے وہ شامل ہوتی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم کثرت سے زعفران وغیرہ دوسری چیزیں استعمال کرتے ہیں، بلکہ میں تو کشتہ جات وغیرہ سے ویسے ہی اوائڈ کرتا ہوں، ان چیزوں کو زیادہ بہتر نہیں سمجھتا۔ ادویات جو ہیں وہ اچھی، صاف ستھری، قیمتی ہم لیتے ہیں اور مناسب ریٹ پہ اللہ کے فضل و کرم سے مریضوں کو بھی دیتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی
صرف عام ادویات تک نہ رہے بلکہ کچھ اچھے مرکبات کی بے شمار اچھے مرکبات ہیں وہ بھی بنائیں، مریضوں کو دے دو، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آرام بھی آئے گا اور آپ کی نیک نامی میں بھی اضافہ ہوگا۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔